سوال نمبر 2، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایت دی؟ کفار کی عہد شکنی، کفر تو ظلم عظیم ہے، مگر عہد شکنی کی اخلاقی برائی بھی ان میں بہت زیادہ تھی۔ انہیں معاہدے کی اہمیت اور تقدس کا احساس تک نہ تھا۔ عہد شکنی کو وہ اپنی سیاسی چال سمجھتے تھے۔ کسی قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد دوسری طرف وہ زیادہ مفاد دیکھتے تو اس قوم کے دشمن قوم سے معاہدہ کر لیتے۔ عہد شکنی بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ معاہدہ شکن کافروں سے مراد بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودی قبائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اوراق پر مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک تحریر لکھی تھی جس میں یہودیوں سے مصالحت کا ذکر تھا کہ ان سے ایک معاہدہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رکھے جائیں گے اور ہر فریق کا نفع نقصان دوسرے فریق کا بھی نفع نقصان مانا جائے گا، یعنی یہ سب یکجہتی کے ساتھ رہیں گے۔ یہود مدینہ مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کا ظاہراً یا باطناً کوئی امداد نہیں کریں گے، لیکن یہودیوں نے یہ معاہدہ توڑ ڈالا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی ہتھیاروں سے مدد کی، مگر جب غزوہ بدر کا انجام کفار کی شکست کی صورت میں سامنے آیا تو پھر کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ عہد شکنی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ معاہدے کی تجدید فرما لی، مگر چونکہ یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور تھے اس لیے انہوں نے دوبارہ خلاف ورزی کی۔ ان کے سردار کعب بن اشرف نے جب غزوہ احد میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست اور نقصان دیکھا تو اس کا حوصلہ بڑھا، لہٰذا اس نے مکہ جا کر کافروں کو دوبارہ حملہ کرنے کا مشورہ دیا اور غزوہ خندق میں قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بدترین جانور قرار دے دیا جو اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں، اور اب کفر پر جمے رہنے والوں میں سے سب سے بدترین وہ ہے جو عہد شکن ہے۔ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مندرجہ ذیل ہدایت فرمائی گئی: اگر لڑائی میں انہیں پائیں تو عبرت ناک سزا دیں، یعنی اگر لڑائی میں انہیں گرفتار کر لیں تو سخت سزائیں دیں، اس قدر سخت سزا کہ اس کے بعد آنے والے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں، اور عہد شکنی نہ کریں۔ پھر ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی اس بدعہدی کی سزا کیسے چکھی۔ ابو جہل کی طرح کعب بن اشرف بھی مارا گیا۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلط پانے کے بعد بنو قریظہ کے ہر بالغ کو قتل کیا اور یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ نمبر 2، اگر کفار سے غداری کا اندیشہ ہو تو ان سے معاہدہ ختم کر ڈالیں۔ اگر آپ کو کسی قوم سے غداری کا اندیشہ ہو تو ان کا معاہدہ ان پر دے مارے اور ان کے برابر ہو جائیں، یعنی معاہدہ ختم کر ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر علامات اور حرکات سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کا معاہدہ ان پر دے مارے تاکہ معاہدہ ختم کرنے میں آپ برابر ہو جائیں